یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو سیدھی اور سلیس بات کرو۔ سوشل میڈیا پر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں۔ گجرات کی سرزمین تو بھارت میں وہ انمول سرزمین ہے کہ شاہ عالم بیمار ہو جائیں تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، صرف گجرات کو یہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ گجرات کو ملا۔ اور گجراتیوں ایک بات اور تم کو بتا دوں، حضرت شاہ عالم بیمار تھے، اپنے گھر میں سوچ رہے تھے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آج کے علماء کو درس دے رہا ہے شاہ عالم کا یہ پیغام۔ بیمار تھے، دل میں تکلیف تھی، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی تکلیف میں ہفتے بیت گئے، اور بیتنے کے بعد جب درسگاہ میں پہنچے، یعنی کلاس روم میں آئے، اپنی مسند پر کھٹیے پر بیٹھے اور بچے سے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ تو بچے 10 دن آگے کا سبق سنانے لگے۔ حضرت شاہ عالم پوچھتے بیٹا میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا، یہ آگے کہاں تم پہنچ گئے؟ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آتے تھے۔ پھر شاہ عالم نے کہا نہیں بیٹا میں تو بیمار تھا۔ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عالم کہتے بیٹا میں نے یہاں تک پڑھایا تو وہاں سے پڑھو۔ کہا نہیں حضور آپ تو کوئی دن آپ نے ناگہ نہ کیا۔ جب 3 سے 4 بار بچوں نے اصرار کیا، حضرت شاہ عالم آنکھوں کو کر کے مراقبے میں چلے گئے، اور مراقبے پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا؟ تب تک رحمت دو جہاں نے اشارہ دیا، اے شاہ عالم تمہاری درد و تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے گوارا نہ تھا، میں مدینے سے چلا آیا احمد آباد میں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو یہ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ اور دوستو جب شاہ عالم کو یہ مراقبے میں علم ہوا، ترنت کھڑے ہو گئے اور اپنی پلنگ کو ہٹا دیا۔ کہا آج سے شاہ عالم اس پر نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس پر تو رسول دو عالم بیٹھ کے گئے ہیں۔ اور کہا بچوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو، سبحان اللہ۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو۔ جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اب دوست ایک مولوی صاحب دکھائے جا رہے ہیں جو بڑی ہی ڈیٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ میں وہ کسی پیر کی عزت کو مقام دے کر ان کو شاید اس بات کی خبر نہیں کہ پیر کو عزت دے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہیں، اور اللہ کے قوانین کی بھی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ شاید اس دیوانے پاگل کو شاید علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والا کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ کس طرز پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک صرف گجرات کی سرزمین کو یہ فیض حاصل ہے کہ وہاں پر پڑھے۔ پیارے بھائیوں سفور نبی کے نام سے ایک کتاب ہے، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سفر کیے سب کچھ درج ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے سفر کیا، جنگوں کے لیے سفر کیا، ہر طرز کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب میں موجود ہے۔ میرے نبی کے قدم کبھی بھی اس گجرات کی سرزمین پر نہ پڑے۔ اگر میرے نبی کے قدم مبارک اس گجرات کی سرزمین پر پڑتے، اے دنیا کے سب سے جھوٹے شخص، اگر میرے نبی کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑ جاتے تو پھر تیرے جیسے کاذب شخص اسلام کا مذاق اس طرح نہ اڑاتے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال نہ کیا جاتا، اس سرزمین پر پھر بت خانے نہ ہوتے، صرف اسلام ہی ہوتا، پھر وہاں ابو بکر، عمر اور عثمان، علی جیسے لوگ ہوتے، تیرے جیسے بے غیرت نہ ہوتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے اور اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنے کا حق تھا۔ صحیح فرمایا اللہ نے۔ آج اس آیت کا مفہوم تیری ویڈیو دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکھیرنے
اللہ کی قانون کی ہر طرح سے پامالی کرنے والے تیرے جیسے کاذب شخص اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر چیز فنا کے لیے ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرا اے رب ایسا ہے جس کو موت نہیں ہے، جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، تو پتہ نہیں کس تاریخ کا حوالہ دے کے بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پھر تشریف لائے اور تیرے پاس، تیرے جیسے جھوٹے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تیرے پیر کے پاس پتہ نہیں کون ہے یہ پیر جس کی شان کو تو نبی سے بھی اونچا لے کے جا رہا ہے۔ کوئی کسی کی جگہ پر کام کرنا آئے تو وہ ادنا ہوتا ہے، توبہ نعوذ باللہ ثم توبہ نعوذ باللہ۔ تو اپنے الفاظ پر ذرا غور کرے قاذب شخص، تو کس نبی کی حرمت کو پامال کر رہا ہے جس کی دہلیز پر جبرائیل آگے ادب سے کھڑا ہو جاتا، اس کی جرأت نہ ہوتی کہ اندر داخل ہو جائے، وہ آواز کا منتظر رہتا کب اس کو اندر سے آواز پڑے اور اندر اللہ کا پیغام لے کے چلا جائے۔ اور تو اس نبی کی حرمت کو پامال کر رہا ہے جس نبی کے جسم عطر سے ایسی خوشبو آتی، اگر میرا نبی کہیں چلا جاتا تو صحابہ اس جسم عطر کی خوشبو سونگھ کر اس محفل تک پہنچ جاتے جہاں میرا نبی موجود ہوتا۔ اور تو اس نبی کی حرمت کو پامال کر رہا ہے جس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، صحابہ میرے نبی کے تھوک کو بھی نیچے نہ گرنے دیتے، وہ اس کو لے کے اپنے بدنوں پہ مل لیتے، ان کے بدن سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی۔ تو اس نبی کی حرمت کو پامال کر رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے درکنار کھڑے ہو جاتے۔ تجھے الفاظ پر اپنے غور کرنا چاہیے قاذب شخص، تو کس طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے اس پیر کی جگہ پر میرا نبی تشریف لایا، تو مر جاتا۔ یہ الفاظ کہنے سے پہلے تجھے موت کیوں نہ آ گئی، تیرے منہ میں انگارے پڑے، تو نے یہ الفاظ ادا کس طرح کر دیے کہ کسی کی مسند پر بیٹھ کر میرے نبی نے پڑھایا۔ اگر میرے نبی نے پڑھایا ہوتا تو بتا مجھے ہندوستان کی سرزمین پر کون عمر بنا، کون ابو بکر بنا، کون علی بنا، کون عثمان غنی بنا، بتا مجھے کون عبد الرحمن بن عوف بنا۔ وہاں تو گندے ہندو بستے ہیں جہاں ہندوستان میں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، تو اس سرزمین پر میرے نبی کے قدم ڈال رہا ہے۔ اگر میرے نبی کے قدم عرب کی سرزمین پر پڑے تھے، دیکھ عرب کے ٹیلے بھی پھولوں کی مہک سے مہکنے لگے، وہاں ہر طرف سبزہ پھیل گیا، وہاں روشنیاں پھیل گئی، لا قانونیت میں قانون آ گیا، عورت کی حرمت وہاں کوئی نہیں تھی، عورت کو عزت مل گئی۔ یہ تھے میرے نبی کے قدم، تو گجرات کی سرزمین پر قدم لا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں 107 نمبر یہ حدیث جا کے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا ہے۔ میں اس سے مخاطب نہیں ہوں، میں لوگوں تم سے مخاطب ہوں، اس کاذب شخص کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ اسلام کی جو باتیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ اسلام میں دور دور تک کہیں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔